الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں جہنم کے حوالے سے۔ میں نے وہاں پر بیان کیا تھا کہ جہنم میں گرمی کتنی سخت ہوگی اور جہنم میں سردی کتنی سخت ہوگی۔ آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جہنمی لوگوں کا جو جسم ہوگا اور جہنمی لوگوں کی جو باڈی ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی، کتنا موٹا ان کو بنا دیا جائے گا۔ اور یہ عنوان میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں اور اس عنوان پر گفتگو اس لیے کر رہا ہوں چونکہ آئندہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا کہ جہنم کی زنجیر کتنی بڑی ہے، جہنم کا طوق کتنا بڑا ہے، جہنم کے سانپ اور بچھو کتنے بڑے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، اور جہنم کے فرشتے وہ کتنے بڑے ہیں، جہنم کا پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ ان تمام عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے، اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جہنمی لوگوں کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو اتنا موٹا کیوں کر دیں گے، اتنا ان کے جسموں کو کیوں بڑھا دیا جائے گا؟ حالانکہ اللہ رب العزت اس بات کے اوپر قادر ہے کہ دنیا کے اندر جو جسم ان کو دیا گیا ہے اسی جسم کو عذاب دے دیتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو اتنا بڑھا دیا ہے؟ علماء نے اس کا جو جواب لکھا ہے میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو اتنا زیادہ موٹا اس لیے کر دیں گے اور بڑا اس لیے کر دیں گے کہ جب جسم مضبوط ہوتا ہے، جب جسم بڑا ہوتا ہے، جب جسم طاقتور ہوتا ہے، جب اس کو تکلیف دی جاتی ہے تو درد کا احساس اور دکھ کا احساس یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھیں، جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے، جہنم کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو لائٹلی لے لے اور ہم اس کو ہلکے میں لے لے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ دیکھو، دنیا کے اندر کوئی ظالم ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، جب وہ کسی کو دھمکاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں تجھے سخت سزا دوں گا، تو جتنا بڑا ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں اس کی سزا آتی ہے۔ اللہ رب العزت تو کریم ہیں اور اللہ رب العزت عذاب دینے والے بھی ہیں۔ جب اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں اور وہ جب یوں کہتے ہیں کہ آخرت کا عذاب سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے تو وہ عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اب میں آتا ہوں احادیث کے اوپر کہ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جہنمی لوگوں کا جسم اور ان کی باڈی وہ کتنی بڑی ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ کافر کے دو کندھوں کے درمیان کا فاصلہ وہ کتنا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تیز رفتار سوار 3 روز تک مسلسل سفر کرتا رہے تو وہ کتنا سفر طے کر پائے گا، اتنا فاصلہ کافر کے 2 کندھوں کے درمیان ہے۔ ان کی ڈاڑھ کتنی بڑی ہوگی اور ان کی چمڑے کی موٹائی کتنی ہوگی۔ اس سلسلے میں روایت موجود ہے، یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کی ایک ڈاڑھ یا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن چلنے کے سفر کے برابر ہوگی۔ کافر کی جو ران ہے، ران مطلب جو کمر سے لے کر جو گھٹنے کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنی بڑی ہوگی، اور کافر کی جو بیٹھک ہوگی، اردو زبان میں اس کو سرین کہتے ہیں، اور بیک سائڈ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اس سلسلے میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز کافر کی ڈاڑھ
احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کی کھال کی موٹائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی، اس کا جو بازو ہے وہ مدینہ سے بیضا ایک مقام ہے اتنا موٹا ہوگا، اور اس کی ران مدینے سے ورقان ایک جگہ کا نام ہے اتنی بڑی ہوگی، اور آگ میں اس کی جو بیٹھک ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جگہ پر بیٹھ کر یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے وہاں سے لے کر ربضہ ایک مقام ہے اتنی لمبی اس کی بیٹھک ہوگی، اس کی سرین ہوگی، اس کی بیک سائیڈ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری روایت ہے کہ کافر کی ڈاڑھ احد پہاڑ کی طرح موٹی اور بڑی ہوگی، ران بیضا پہاڑ جتنی موٹی ہوگی اور بڑی ہوگی، اور اس کی بیٹھک جو ہے وہ قدید اور مکہ مکرمہ کے درمیانی جو فاصلہ ہے وہ اس کے برابر ہوگی، اور چمڑے کی موٹائی 42 ہاتھوں کے برابر ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جہنم میں کافر کی جو بیٹھک کا جو مکمل حصہ ہے چاروں طرف کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ اور اتنی موٹی کافر کی بیٹھک ہوگی، کافر کی سرین ہوگی اور کافر کی بیک سائیڈ ہوگی۔ جو کافر ہوگا اس کی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دوزخیوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کافر کی ایک کان کی لو سے لے کر اس کے کندھوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کے برابر ہے، اور اس کے چمڑے کی موٹائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی، اور اس کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ یہ کافر کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا بنا دیں گے۔ حضرت مقداد ابن معدی کرب نام ہوگا شاید، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دوزخی ہوں گے انہیں پہاڑوں کی طرح موٹا جسم بنا دیا جائے گا، یعنی ان کے جسم کو پہاڑوں کی طرح موٹا کر دیا جائے گا۔ یہ زبردست بات ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیڑے ہوتے ہیں جو انسان کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں، یا کبھی کسی جانور کو لگ جاتے ہیں یا کسی انسان کو لگ جاتے ہیں تو وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی آواز وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن جہنم کے جو کیڑے ہوں گے وہ آواز بھی نکالیں گے، اور ان کی آواز کیسی ہوگی؟ حضرت عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کے گوشت اور پوست کے درمیان کیڑے کا جو شور ہوگا، کیڑوں کا جو شور ہوگا وہ ایسے سنائی دے گا جیسے وحشی جانور کا شور سنائی دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جو وحشی جانور ہوتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، اس طریقے سے جو وحشی جانور ہیں وہ جس طریقے سے شور مچاتے ہیں، تو کافر کے جسم میں جب کیڑے پڑ جائیں گے اور اس کے گوشت کے اندر تو وہ ایسے کیڑے چیخیں گے اور چلائیں گے اور اس طریقے سے آواز نکالیں گے جس طریقے سے دنیا کے اندر وحشی جانور چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور آواز نکالتے ہیں۔ اب اہم بات، آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زبان کی نعمت دی ہے، اس زبان سے ہم نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو توڑ دیا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے ہمارے والدین کو ہماری زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، ہمارے بھائی کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، ہماری بیوی کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، عورتیں ہیں تو انہوں نے اپنے شوہروں کو تکلیف پہنچائی ہے، نہ جانے کتنے دل ہماری زبان سے ٹوٹ چکے ہیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، اس زبان کا ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے، جب اللہ نہ کرے اگر ہم جہنم میں ڈالے گئے تو ہماری جو زبان ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اس سلسلے میں روایت موجود ہے، بہت ڈرانے والی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر قیامت کے روز اپنی زبان کو 1600 کلومیٹر کے برابر اپنی پشت کے پیچھے گھسیٹتا ہوں گا، یعنی اس کی زبان کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا اور اتنا لمبا کر دیا جائے گا کہ وہ 1600 کلومیٹر کے برابر زبان لمبی ہو جائے گی اور پیچھے کی طرف چلی جائے گی۔ ہماری زبان آگے کی طرف ہوتی ہے دنیا میں، اور کافر کی زبان لمبی اتنی ہوگی کہ وہ پیچھے کی طرف چلی جائے گی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جہنمی لوگ اپنے بڑے بڑے جسموں کے ساتھ
اس زبان کو رونتے ہوں گے، اپنے پاؤں تلے رکھتے ہوں گے، پاؤں تلے رون ڈالیں گے۔ ہماری زبان جو دنیا کے اندر ہے، ہمیں ایک چھوٹی سی اس کے اندر زخم آ جاتا ہے، کبھی دانت کے بیچ میں آ جاتی ہے، کبھی چھالے پڑ جاتے ہیں تو ہمارا کھانا بند ہو جاتا ہے، ہم کھا نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں۔ جب اس زبان کے اوپر بڑے بڑے جسم جب چلیں گے تو اس زبان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ایک بات مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر جو مسلمان ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، جب ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالیں گے تو ان کے جسم کو کتنا بڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت حارث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میری امت میں سے بعض کے جسم کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ان کا جسم جہنم کے ایک کونے کے برابر ہوگا۔ ایک بات مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو والدین کی نعمت دی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے والدین زندہ ہوں گے، یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوگا، یا کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہوگا، یا دونوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں میرے دوستوں، تو ہم ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کا دل نہ دکھائے۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ اپنے والدین کے دل کو نہ دکھائیں، اور اگر خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، تو ان بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے دل کو نہ دکھائیں، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ والدین کی جو بندہ نافرمانی کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کو جہنم میں کیا سزا دی جائے گی۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کی ران دوزخ میں احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کی ڈاڑھ بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے اندر جو مسلمان ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمران بنایا ہوگا، کسی جگہ پر حاکم بنایا ہوگا، اور اگر وہ ظالم ہوگا تو اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ اس سلسلے میں روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ظالم حکمران کو پیش کیا جائے گا، ان کی جو رعایا ہوگی وہ اس سے جھگڑا کرے گی اور اس پر گالی با جائے گی، اور اس سے کہے گی کہ ہماری طرف سے جہنم کے کسی ایک کونے کو آپ بھر دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہنم بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے ایک کونے کو پور کرنے کے لیے بہت بڑا وجود چاہیے، بہت بڑا جسم چاہیے، بہت بڑی باڈی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کو اتنا بڑا بنا دیں گے، اور ان کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آگ میں دوزخی کا بدن اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کا فاصلہ 7 طویل ترین راتوں کے برابر ہوگی۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اس کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی، اور اس کے ہونٹ بدصورتی سے ان کے سینوں پر پڑتے ہوں گے، اور یہ جہنم میں پیاسے پھریں گے۔ کسی انسان کا جسم بڑا ہو، اس کے ہونٹ نیچے لٹک جائے، سینے تک آ جائے، اب اندازہ لگا لے کہ وہ کتنا خطرناک دکھتا ہوگا۔ جہنم میں لوگوں کے جسم کو اس طریقے سے کر دیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دوزخ والوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ ان کے جسم کو تیز ترین سوار کے 3 دن رات کے سفر کے برابر بڑا کر دیا جائے گا، موٹا کر دیا جائے گا، اور ان کی جو دبر ہوگی، جو پاخانہ کا جو مقام ہوئے، وہ ایک گھاٹی کے مانند ہوگا، یعنی ان کی جو دبر ہے، ان کی جو پاخانے کی جگہ ہے، وہ اتنی بڑی بنا دی جائے گی کہ گویا کہ وہ ایک گھاٹی کے برابر ہوگی۔ اس کو یاد رکھنا، اس لیے کہ میں آئندہ جب زنجیروں کا ذکر کروں گا تو وہاں پر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرین کو اور ان کی دبر کو اور ان کی پاخانے کی جگہ کو اتنا کیوں بنایا ہے۔ ان کے ہاتھ ان کے گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، ان کے سر کے بالوں کو ان کے پیروں سے جکڑ دیا جائے گا، فرشتے ان کو آگے پیچھے سے ماریں گے، جہنم میں ہکاتے ہوں گے، اور ان میں سے کوئی انسان فرشتہ کو کہے گا کہ اللہ کے واسطے میرے اوپر رحم کرو، تو فرشتہ کیا جواب دے گا پتہ ہے؟
فرشتہ یوں کہے گا، جب ارحم الراحمین نے تم پر رحم نہیں کیا ہے تو ہم کیسے رحم کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔